بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جب نکسیر پھوٹتی تو نماز وہیں چھوڑ کر چلے جاتے، پھر وضو کرتے، پھر واپس آتے، پھر گزشتہ نماز پر بنیاد رکھتے اور باقی ماندہ نماز پوری کرتے، اور اس دورانیے میں وہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 76۔ یزید بن عبداللہ بن قسیط لیثی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی نکسیر اس حال میں پھوٹ گئی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، چنانچہ وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس آئے۔ ان کے پاس وضو والا پانی لایا گیا تو انہوں نے وضو کیا، پھر واپس چلے گئے اور جو نماز پہلے پڑھ چکے تھے اسی پر باقی ماندہ نماز کی بنا کر لی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 78۔ عبد الرحمن بن حرملہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو دیکھا، ان کی نکسیر پھوٹ رہی تھی اور اس سے خون نکل رہا تھا، یہاں تک کہ ناک سے نکلنے والے خون سے ان کی انگلیاں رنگین ہو گئیں، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتے رہے اور وضو کے لیے نہ گئے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 79۔ عبد الرحمن بن مجبر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سالم رحمہ اللہ بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا، ان کی ناک سے خون نکلتا، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں رنگین ہو جاتی، وہ اس خون کو مل دیتے، پھر نماز پڑھتے رہتے اور وضو نہ کرتے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 80۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اس رات کو گئے جس میں انہیں زخمی کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے لیے جگایا، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، اور اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 81۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ہم سے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ تمہارا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جس پر نکسیر کا خون غالب آ جائے، یعنی مسلسل بہتا رہے اور بند ہی نہ ہو؟ موطا امام مالک، حدیث نمبر 82۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر خود ہی سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے جواب دیا، میری رائے یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 82۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بارے جو میں نے سنا ہے یہ سب سے اچھی رائے ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 82۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق سوال کریں جو اپنی اہلیہ کے قریب ہو تو اس سے مزی نکل آئے، اس پر کیا لازم ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود براہ راست پوچھنے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اسے پائے تو اسے چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو پانی سے دھو لے اور نماز والے وضو کی طرح وضو کر لے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 83۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ اپنے والد اسلم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک میں اس مزی کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس طرح گرتی ہے جیسے کوئی شفاف اور چمکدار چیز، بلور کا دانہ وغیرہ۔ جب تم میں سے کوئی اسے پائے تو اپنے وضو کو دھو لے اور نماز کے وضو جیسا وضو کر لے۔ وہ مزی کو مراد لے رہے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 84۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کسی شخص کو سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے سنا کہ میں اس وقت تری محسوس کرتا ہوں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو کیا میں نماز سے نکل جایا کروں؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اسے جواب دیا کہ
کہ اگر یہ تری مجھ سے نکل کر میری ران پر بھی بہ نکلے تو میں نماز سے نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں نماز کو مکمل کر لوں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 86۔ سلت بن زیاد رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے اس تری کے بارے میں پوچھا جسے میں پاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑے کے نیچے یعنی مقام سطر پر تہبند یا ازار پر پانی چھڑک لے اور اس تری کے خیال سے غافل ہو جا اور اس کی پرواہ بھی نہ کر۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 87۔ عبداللہ بن ابی بکر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں مروان بن حکم رحمہ اللہ کے پاس گیا۔ ہم نے آپس میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا جن سے وضو لازم ہو جاتا ہے، چنانچہ مروان رحمہ اللہ نے کہا کہ عضو مخصوص کو چھو لینے سے بھی وضو کرنا پڑتا ہے۔ عروہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو مروان بن حکم نے کہا کہ مجھے حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جب تم میں سے کوئی اپنے عضو کو چھو لے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 88۔ مصعب رحمہ اللہ بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کا مصحف اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے پکڑے رکھتا تھا۔ میں قرآن پکڑ لیتا اور وہ اس سے دیکھ کر پڑھتے رہتے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ زبانی پڑھتے اور میں قرآن سے دیکھ کر سنتا رہتا تھا۔ تو ایک روز میں نے خارش کی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ شاید تم نے اپنے عضو کو چھو لیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے فرمایا اٹھو وضو کرو۔ چنانچہ میں اٹھا، پھر وضو کیا، پھر واپس لوٹ آیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 89۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے عضو کو چھو لے تو یقیناً اس پر وضو واجب ہو گیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 90۔ ہشام بن عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کے والد عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے عضو کو چھو لیا تو بلا شبہ اس پر وضو واجب ہو گیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 91۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہے تھے۔ پھر غسل سے فارغ ہو کر انہوں نے وضو کیا تو میں نے کہا کہ ابا جان، کیا آپ کے لیے یہ وضو سمیت کیا ہوا غسل نئے وضو سے کفایت نہیں کرتا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، غسل ہی کافی ہوتا ہے اور نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار غسل کے دوران یا بعد میں میرا ہاتھ عضو کو لگ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 92۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہمراہ تھا۔ میں نے ان کو ایک دن سورج نکلنے کے بعد دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یقیناً یہ ایسی نماز ہے جسے آپ پہلے تو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک نماز فجر کا وضو کر لینے کے بعد میرا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تھا، پھر میں نیا وضو کرنا بھول گیا، اس لیے میں نے اب وضو کیا اور اپنی نماز فجر کو لوٹایا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 93۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، مرد کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا اور اس کو ہاتھ سے چھونا ملامسہ میں سے ہے، لہٰذا جو کوئی اپنی بیوی کو بوسہ دے یا اسے اپنے ہاتھ سے چھوئے تو اس پر وضو لازم ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 94۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی پر اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 95۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ آدمی کے اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 96۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے سے ابتدا کرتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے کرتے تھے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کر کے ان کو تر کرتے،
پھر ان تر انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 چلو بھر کر اپنے سر مبارک پر ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیتے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 97۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل اس برتن سے پانی لے کر کرتے تھے جسے فرق کہتے ہیں۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 98۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی انڈیلتے، اسے دھو کر پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر کلی کرتے اور ناک صاف کرتے، پھر اپنے چہرے کو دھوتے اور اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بازو دھوتے، پھر بایاں ہاتھ ٹہنی تک دھوتے، پھر سر کو دھوتے، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہا کر غسل کر لیتے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 99۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے عورت کے غسل جنابت کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے سر پر 3 لپیں یعنی دونوں ہاتھوں کے 3 چلو بھر بھر کر ڈال لے اور اپنے ہاتھوں سے سر کو مل لے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 100۔